الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ برادران اسلام، میں سب سے پہلے آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فیصل مسجد میں اعتکاف کرنے کا موقع عنایت فرمایا ہے، اور پھر شکریہ ادا کرتا ہوں انتظامیہ کا کہ جو ہر سال وسیع پیمانے پر اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں اور معتکفین کی تربیت کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو کے لیے میرا موضوع ہے حقوق قرآن، قرآن مجید کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جو کسی کا حق ہوتا ہے اسے ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی جو قرآن کے حقوق ہیں وہ ہمارے فرائض ہیں۔ اگر ہم قرآن کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو ہم اپنے فرائض کو چھوڑنے والے ہوں گے، اور حق تلفی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی بہت زیادہ گرفت ہوگی۔ اسی طرح اگر ہم قرآن مجید کے جو حقوق ہیں ان کو پامال کرتے ہیں تو ہم اپنے لیے ہدایت اور رہنمائی کے دروازے بند کرتے ہیں۔ ہمارے لیے پھر قرآن مجید کی رہنمائی نہیں ہوگی، تو یہ ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، نہ کہ کسی اور کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے یہ کتاب سرکار دو عالم رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، اور پھر اللہ کریم فرماتا ہے ہدی للناس، کہ یہ کل انسانیت کے لیے کتاب اللہ کو نازل کیا گیا ہے، کل انسانیت کے لیے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے فیصل مسجد ہے، یہ اس علاقے کے تمام لوگوں کے لیے مسجد بنائی گئی ہے، لیکن اس سے فیض یاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو یہاں آ کر نماز پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید تو کل انسانیت کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن اس سے فیض یاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ انہیں اللہ کریم نے متقین کا درجہ دیا ہے، فرمایا ہدی للمتقین، کہ قرآن مجید پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ اہل علم نے قرآن مجید کے بہت سے حقوق بیان کیے ہیں، جن میں سے اس کا پہلا حق یہ ہے کہ دل سے اس حقیقت کو مانا جائے اور زبان سے اقرار کیا جائے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے، کیونکہ اللہ کریم جل جلالہ نے اپنی اس کتاب میں ان تمام لوگوں کو واضح طور پر چیلنج کیا ہے جو اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، کہ وہ لوگ اس کو اللہ کی کتاب کیوں نہیں مانتے، اور اگر نہیں مانتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی اور کی کتاب ہے، تو پوری اس کائنات میں بسنے والی انسانیت میں سے کوئی ایک یا سارے مل کر اس جیسی کتاب بنا کر لائیں۔
لیکن کوئی بھی نہیں بنا کر لا سکا، نہ کوئی اس کتاب جیسی کتاب بنا کر لا سکا، اور نہ ہی اس کی کسی چھوٹی صورت کے مقابلے میں یا اس جیسی کوئی صورت بنا کر لا سکا۔ اور آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج تو لوگ بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ اگر آج کوئی ایسا کر سکتا ہوتا، اے آئی کا دور ہے، مصنوعی ذہانت کا دور ہے، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لوگ، لیکن آج اگر کوئی قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت کے مقابلے میں یا ویسی صورت کوئی بنا سکتا ہوتا تو پوری دنیا پر آج شور بپا ہوتا کہ ہم نے قرآن کے مقابلے میں اس سے بہتر یا اس جیسی صورت بنا لی ہے۔ لیکن آج ساری دنیا بے بس ہے، بے بس کھڑی ہے، اس جیسی کوئی کتاب بنا کر نہیں لا سکتے۔ تو یہ لوگوں کا بے بس ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ کسی اور کی کتاب نہیں۔ اس کے علاوہ بھی جتنے اہل علم نے کوشش کی ہے قرآن مجید کو پڑھنے کی اور اس کو جھٹلانے کے لیے، قرآن مجید کے علوم کے سمندر میں غوطہ زنی کی ہے، تو بالآخر ان کو مجبوراً کہنا پڑا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، یہ کسی اور کی کتاب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر مورس پیوکائل کی کتاب ہے دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس۔ اس میں وہ قرآن مجید کے بارے میں مختلف چیزیں بیان کرتے ہیں کہ قرآن کے نزول سے پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بارش آسمان سے ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، وہ بادل بنتے ہیں اور اس سے بارش ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید کوئی سائنس کی کتاب تو نہیں ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں کیسے آ گئی ہے؟ یہ تو بہت بعد میں سائنس کو پتہ چلا، بہت طویل عرصے کے بعد پتہ چلا کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے تو قرآن میں یہ موجود تھا۔ تو قرآن میں یہ بات کیسے آ گئی ہے؟ اسی طرح سے جو ایک بچے کے تدریجی مراحل ہیں، نطفہ سے لے کر اس کے دیکھنے سننے والا انسان بننے تک جو اس کے تدریجی مراحل ہیں، وہ قرآن مجید میں ترتیب کے ساتھ 6 یا 7 بیان کیے گئے ہیں، اور ہماری جدید سائنس بھی من نوعاً وہی مراحل بیان کرتی ہے۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب یہی سوال کرتے ہیں کہ یہ چیزیں قرآن میں کیسے آئی ہیں؟ چونکہ رحم مادر کے اندر کا مطالعہ تو 19ویں صدی میں شروع ہوا ہے، اس سے پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ تو قرآن تو بہت پہلے نازل ہوا، اس وقت سائنس تو اپنی بالکل ابتدائی مراحل میں تھی، تو یہ کیسے قرآن میں یہ بات کیسے آ گئی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا جواب صرف ایک ہی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ماننا پڑتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس لیے یہ قرآن کا حق ہے، قرآن خود بھی ثابت کرتا ہے۔ اور آج پوری دنیا پر پڑھی جانے والی جو مذہبی کتابیں ہیں یا پوری دنیا کے جو مذاہب ہیں، ان مذاہب کے حق ہونے پر کوئی واضح دلیل نہیں ہے کہ وہ مذہب حق ہیں۔ لیکن دین اسلام کے بارے میں جہاں اور بہت دلائل ہیں کہ یہ دین حق ہے، وہاں ایک ناقابل تردید دلیل یہ ہے کہ اس مذہب کی کتاب قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کو آج تک کوئی رد نہیں کر سکا۔ تو یہ قرآن مجید کا حق ہے کہ اسے دل سے مانا جائے اور زبان سے اقرار کیا جائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ تردد کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یقین کامل رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ اللہ کریم جل جلالہ نے سورہ البقرہ میں ابتدا میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو کلمہ شہادت پڑھ کر لوگ مسلمان تو ہوتے ہیں، قرآن مجید کو مانتے تو ہیں، لیکن اس کے ماننے کا حق یہ ہے کہ یقین کیا جائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اور جب کوئی یقین کر لے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے
ہماری زندگی کے لیے جو احکام بھیجے ہیں اور حدود متعین کی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، پھر کوئی حدود سے تجاوز کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ جنہیں قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے پر یقین کامل ہے، ایمان تو ہے ہی ہے لیکن یقین کامل ہے، تو وہ کہاں اپنے آپ کو دوزخ میں ڈالنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں؟ وہ کب اتنا بڑا ایک ہلاکت خیز فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جو ان کو ہلاک کر کے رکھ دے کہ ان کو دوزخ میں ڈالا جائے؟ لیکن یقین کی کمی کی وجہ سے لوگ بدعمالیاں کرتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ قرآن مجید کو پڑھا جائے یعنی اس کو سیکھا جائے، پڑھنا سیکھا جائے اسے، اور صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن مجید کو سیکھا جائے۔ جیسے جو الفاظ ہیں ان کے جو مخارج ہیں ان سے ان حروف کو ادا کیا جائے۔ زال اور زے میں فرق کرے، زال زے اور زا جسے آپ زوئے کہتے ہیں اس میں فرق کرے، قاف اور کاف میں فرق کرے، ضاد اور دال میں فرق کرے، اور بہت سے اور بھی حروف ہیں کہ جن کی جو صفات ہیں ان کو بھرپور انہی صفات کے ساتھ ادا کرے، صحیح طریقے سے پڑھے قرآن مجید کو۔ اور قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے صرف اہل عجم کا ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو عرب ہیں جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے ان کے لیے بھی قرآن مجید کو پڑھنا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تجوید کے ساتھ پڑھنا اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا، تلاوت کرنا ان کے لیے بھی ضروری ہے، تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفاظ اور معنی کے ساتھ نازل کیا ہے۔ یعنی قرآن کیا ہے؟ قرآن مجید الفاظ اور معنی کے مجموعے کا نام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کے معنی سے ادا کیا گیا ہو اور الفاظ اپنی طرف سے ادا کیے گئے ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں اور اس کا معنی بھی اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں ان کی قراءت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ کا پڑھنا سکھایا ہے۔ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن مجید کو جلدی جلدی یاد کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ جلدی تکلیف نہ کریں۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ قرآن فاذا قرأناہ فاتبع قرآن، کہ قرآن کو یاد کرنے کے لیے زبان مبارک کو جلدی جلدی حرکت میں نہ لائیے، بے شک قرآن کو جمع کرنا اور اس کو پڑھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور جب ہم پڑھ لیں تو اس کو فالو کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یعنی جو جیسے پڑھا جائے گا ویسے ہی پھر اس کے بعد پڑھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے قرآن مجید کو پڑھا گیا ہے اور اس پڑھے ہوئے قرآن کی پیروی آپ نے کی ہے، یعنی جیسے استاد پڑھاتا ہے اور شاگرد اس کی پیروی کرتا ہے۔ تو قرآن مجید اللہ نے سکھایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کریم فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان نے قرآن سکھایا ہے۔ تو جس طرح رحمان نے اپنے رسول کو قرآن پڑھنا سکھایا ہے، اسی طرح سے یہ قرآن کا حق ہے کہ ہر مسلمان قرآن کا پڑھنا سیکھے، اس کے الفاظ کا تلفظ صحیح کرنا سیکھے کہ کیسے پڑھا جاتا ہے۔ اور اگر اسے یہ معلوم ہو گیا کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے کیسے قواعد یاد رکھنا ضروری ہے، تو اس کے بعد ان قواعد پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ پھر قرآن مجید آپ کو پڑھنا تو آ گیا ہے لیکن آپ اس کو اس طرح پڑھیں کہ کسی کو سمجھ نہ آئے، خواہ وہ تراویح کی نماز ہو یا اس کے علاوہ کوئی ہو، بلکہ اسے ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اور رتل القرآن، کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ یعنی ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کو پڑھو۔
حافظ قرآن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، جو حافظ قرآن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جنت میں حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ یا حافظ یا صاحب القرآن اقرا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخری آیت تقرا، او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے قرآن کو یاد کرنے والے تو آج پھر قرآن کو پڑھ اور قرآن کو ترتیل سے پڑھا، یعنی قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جلدی نہیں، ٹھہر ٹھہر پڑھ، تو قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کے درجات طے کرتا چلا جا، جہاں قرآن مجید کی آخری آیت ختم ہوگی وہی تیرا مقام اور درجہ متعین ہو جائے گا۔ تو قرآن مجید کو سیکھنا اور پڑھنا، اس کے الفاظ کو پڑھنا اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا، یہ قرآن کا حق ہے۔ اسی طرح سے قرآن کا معنی سیکھنا، فقط الفاظ کافی نہیں ہیں، اگرچہ قرآن مجید کے الفاظ کو حفظ کرنا بہت بڑی خدمت ہے قرآن مجید کی۔ دنیا کے ان فتنوں میں قرآن کو حفظ کرنا یہ بہت بڑا کام ہے کہ اللہ کی کتاب کے ایک ایک حرف محفوظ ہے، کوئی اس پر رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو توفیق دیتا وہ ایسا کرتا ہے، لیکن فقط قرآن کو حفظ کر لینا یا پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ قرآن کا یہ حق بھی ہے کہ اس کے معنی سیکھے جائیں، قرآن کا معنی کیا ہے، اور اس کے بارے میں بھی اللہ کریم فرماتا ہے، جیسے میں نے آیت پڑھی ہے کہ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ قُرْآنًا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنًا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، کہ پھر قرآن کو بیان کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے نہ تو قرآن مجید کے الفاظ اپنی طرف سے استعمال کیے ہیں اور نہ قرآن کا معنی اپنی طرف سے بیان کیا ہے، بلکہ قرآن کے الفاظ بھی اور معنی بھی من جانب اللہ ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشوں کو بات نہیں کرتے، وہ وہی بات کرتے ہیں جو ان کو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو کم از کم قرآن کی حد تک ہی اگر ہم بات کریں تو قرآن مجید کے الفاظ اور معانی اللہ کی طرف سے ہیں اور معنی بھی سکھائے گئے ہیں۔ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ یہ بات جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن کا معنی بھی ہمیں اسی اسلوب پر سیکھنا ہے جس اسلوب سے ایک نقل متواتر کے ذریعے سے ہم تک اس کا معنی آیا ہے۔ جس طرح ایک نقل متواتر سے قرآن کے الفاظ ہم تک پہنچے ہیں، اسی طرح سے ایک تواتر کے ساتھ قرآن مجید کا معنی بھی ہم تک آیا ہے، اور اس کا معنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا ہے وہی اس کے معنی ہے۔ قرآن مجید کا وہی معنی ہے، بڑے بڑے موجز کلمات کے ساتھ۔ قرآن مجید کے الفاظ تو موجز ہیں ہی، لیکن احادیث مبارکہ میں بھی وہ معجزانہ شان موجود ہے کہ آپ نے قرآن کی تشریح اور توضیح کی ہے اور تعبیر کی ہے، وہ بھی بہت جامع اور معجزانہ شان رکھتی ہیں۔ تو جب لوگ اس سے ٹوٹ جاتے ہیں کہ وہ حدیث کو نظر انداز کر کے خود قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر وہ اس لائن سے ہٹ جاتے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، کہ ہم قرآن کا بیان بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن کا معنی بھی سکھایا ہے، اور وہ معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھا ہے، آپ نے صحابہ کو سکھایا ہے، صحابہ نے تابعین کو سکھایا ہے، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا ہے، اور وہ ہم تک آ رہا ہے۔ جو لوگ اس لائن پر رہیں گے وہ تو راہ راست پر ہوں گے، لیکن جو لوگ پھر قرآن کو اپنی طرف سے خود سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کو اصولوں سے ہٹ کر اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بہت ٹھوکریں لگتی ہیں، اور پھر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی جو ہدایات ہیں وہ ان پر کھلتی نہیں ہیں، اور وہ مسدود ہو کر رہ جاتی ہیں۔ ہدایات، قرآن مجید کی ہدایات ان کے لیے مسدود ہو کر رہ جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ بہت بڑا عمل ہے، قرآن کے الفاظ اور معانی کا سیکھنا بہت بڑا عمل ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو قرآن کی اس کا جو تعلم ہے اور تعلیم ہے، سیکھنا اور سکھانا ہے، جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر ہے۔ اس لیے یہ قرآن کے حقوق میں سے ہے کہ جس طرح قرآن مجید کے بارے میں اعتقاد کامل رکھنا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اسی طرح سے قرآن مجید کو ان کے الفاظ کا پڑھنا اور سیکھنا تجوید کے ساتھ یہ بھی اس کا حق ہے، اور اس کے معنی پڑھنا سیکھنا یہ بھی قرآن مجید کا حق ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام کو قرآن مجید پڑھنا سکھایا ہے اور اس کے معنی بھی سکھائے ہیں۔ قرآن مجید میں اس حوالے سے اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے آیات کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی وہ تلاوت جو آپ کو سکھائی گئی ہے اب وہ صحابہ کرام کے سامنے کرتے ہیں۔ جو آپ کے گرد مسلمانوں کا جو حلقہ ہے وہ ان کے سامنے آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرتے ہیں، تلاوت آیات سے ان کو پاک کرتے ہیں، اپنے صحبتوں سے صحابہ ان کو پاک کرتے ہیں جو دلوں میں میل کچیل، حسد، بغض، کینہ یا کوئی اور چیز جو ایمان کامل کے خلاف ہے تو اس کو بھی اب ٹھیک کرتے ہیں اور تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تو آپ کتاب اور حکمت کو سکھاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ قرآن مجید کو اور قرآن کی حکمت کو سکھاتے ہیں۔ حکمت کا معنی عام طور پر سنت کیا جاتا ہے کہ یعنی قرآن مجید کے الفاظ اور اس کے معنی کو اور پھر قرآن پر عمل کرنے کے طریقے کو، یہ تو خیر بعد میں آئے گا یہ نقطہ، سکھاتے ہیں۔ تو یہ آپ اس کو سکھاتے تھے۔ اب لیکن اگر ہم حکمت کے معنی دیکھنے کے لیے ہم لغات کی طرف جاتے ہیں تو تاج العروس میں علامہ زبیدی لکھتے ہیں الحکمت العدل فی القضاء والعلم بحقائق الاشیاء والعمل بمقتضاہ ولہذا انقسمت الی علمیہ و عملیہ، کہ حکمت کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ کسی چیز کا عادلانہ فیصلہ کر دیا جائے، اور دوسرا اس کے معنی ہے العلم بحقائق الاشیاء والعمل بمقتضاہ، کہ چیزوں کی حقیقت کے مطابق عمل کرنا، اس کا علم حاصل کرنا، چیزوں کی حقیقت کا علم حاصل کرنا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا۔ لہذا اس اعتبار سے پھر حکمت کی دو قسمیں آ جاتی ہیں، ایک حکمت علمیہ ہے اور دوسری حکمت عملیہ ہے، جس کو آپ اور ہم حکمت عملی کہتے ہیں۔ وہ اگر اس زبان میں کہا جائے تو پھر ہم کہیں گے کہ حکمت کی دو قسمیں ہیں، ایک حکمت علمی ہے اور دوسرا حکمت عملی ہے۔ تو حکمت علمی یہ ہے کہ چیزوں کی حقیقت کو واضح کریں اور اس کے علم حاصل کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا علم اور اس کے حقائق لوگوں پر واضح کرتے تھے، اور دوسرا اس کے معنی یہ ہے کہ ان حقائق کے مطابق عمل کیا جائے، والعمل بمقتضاہ، عمل اس کے مطابق کیا جائے۔ تو یہ سیکھنے اور سکھانے کا جو عمل ہے یہ غار حرا سے شروع ہوا، کہ غار حرا میں اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سکھانے کا آغاز کیا، پھر 23 سال تک سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رہا، آیات نازل ہوتی رہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے ان کو سکھاتے رہے، آگے پڑھاتے رہے۔ تو اسلام کا پہلا مدرسہ غار حرا ہے۔ سیکھنے اور سکھانے کا عمل جہاں ہوا ہے وہاں پر استاد کی حیثیت سے اللہ کریم جل جلالہ استاد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاگرد کی حیثیت سے غار حرا میں ہیں،
تو یہ قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کا عمل پھر وہاں شروع ہوا، پھر آگے ہوا، پھر ہمیں بھی قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ یہ قرآن مجید کے حقوق میں سے ہے کہ قرآن مجید کا پڑھنا سیکھا جائے، قرآن مجید کے معنی سیکھے جائیں۔ ہمارے گھروں میں خوبصورت قرآن مجید پڑھے ہوتے ہیں، اور کبھی وہ غلاف کے اندر بھی ہوتے تھے۔ آج کل شاید غلاف کا رواج ختم ہو گیا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ غلاف سے لپیٹ کر لوگ رکھتے ہوتے تھے۔ تو ایک دور تو ایسا بھی گزرا ہے، اور جہالت کے اثرات اب بھی موجود ہیں کہ لوگ کوئی قسمیں کھانے کے لیے قرآن اٹھا کے لے آتے ہیں۔ تو قرآن مجید اس لیے تو نہیں ہے، بے شک جو قرآن پہ قسم کھائے گا برباد تو ہوگا، لیکن قرآن کے نزول کا مقصد یہ نہیں کہ آپ اس پہ قسمیں کھائیں یا اس کو بند کر کے رکھتے ہیں۔ قرآن اس لیے نازل ہوا کہ اس کو کھولیں آپ، اور کھول کر اسے پڑھیں، اور جو اس میں ہدایات ہیں اس کے مطابق عمل کریں۔ سو یہ دو تین نکات جو تھے کہ وہ کہ قرآن مجید کے حقوق ہیں۔ اس کے علاوہ جو چوتھا حق ہے قرآن مجید کا، وہ ہے قرآن پر عمل کرنا۔ قرآن پر عمل کرنا تو قرآن مجید کے حوالے سے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ نے علم حاصل کر لیا، بلکہ قرآن مجید کے نزول کا اصل مقصد ہی لوگوں کو عمل کے لیے رہنمائی کرنا تھا۔ سو جو قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں وہی قرآن کے نور سے فیضیاب ہوتے ہیں، اور وہی قرآن مجید کے فیضان سے صحیح معنوں میں فیضیاب ہوتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جہالت میں یا لا علمی میں اگر کوئی شخص عمل نہ کرے قرآن مجید کے اوپر تو وہ اس کی ایک حد تک کوتاہی تو ہے، لیکن یہ کتنی بڑی کوتاہی ہے کہ قرآن مجید کو جاننے، اس کو سمجھنے کے باوجود بھی لوگ قرآن پر عمل نہ کریں۔ اس لیے یہ قرآن کا حق ہے۔ جو شخص قرآن کے حق کو پامال کرتا ہے پھر قرآن اسے گڑھے میں گرا دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو قرآن کو اپنے آگے رکھتا ہے اور قرآن کے نور کی روشنی میں چلتا ہے، قرآن کی ہدایت کے مطابق چلتا ہے، وہ کامیاب ہے، اور جو قرآن کو پس پش ڈال دیتا ہے تو قرآن اسے گڑھے میں گرا دیتا ہے۔ وہ ان لوگوں کا یہی حال ہے کہ جو قرآن کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، وہ حدود سے تجاوز کرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے ہمارے سامنے جس میں علماء کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سے صحیح معنوں میں، اللہ کے بندوں میں سے صحیح معنوں میں اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علماء ہیں۔ تو علماء کا معنی کیا ہے؟ علماء کا معنی ہے وہ علم والے، علم والے۔ سو علم والے وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو قرآن مجید کے الفاظ کا پڑھنا تو سیکھ لیں، اس کو حفظ کر لیں اور اس کے معنی بھی سیکھ لیں، صرف اتنا کافی نہیں ہے عالم ہونے کے لیے۔ قرآن کا عالم ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں خوف خدا بھی ہونا چاہیے، خشیت الہی ہونی چاہیے، تاکہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ اس پر عمل کرے۔ اگر کسی کے سینے میں خشیت الہی نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اس کی ناراضگی کا ڈر نہیں ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، وہ ہمیں نقصان نہیں دینا چاہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سزا نہیں دینا چاہتا، وہ تو ہمارے اوپر رحم کرنا چاہتا ہے، لیکن لوگ خود کوتاہی کر کے قانون کی زد میں آتے ہیں اور سزا کے مستحق بنتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ قرآن مجید کو پڑھ کے اس کے معنی سیکھ کر پھر اس پر عمل نہ کرنا اور بالکل ایک لاپرواہی کرنا، یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور ایسے لوگوں کو اہل علم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک ہماری روایت اور ہماری ایک دنیاوی اصطلاحات کے مطابق تو لوگ
ان کو اہل علم کہہ سکتے ہیں، لیکن اہل علم وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کہ وہ شراب نہیں پئیں گے چونکہ اللہ نے منع کیا ہے، وہ دیگر نشہ ور چیزیں استعمال نہیں کریں گے کیونکہ اللہ نے منع کیا ہوا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولیں گے چونکہ قرآن میں اس کی ممانعت آئی ہے، وہ کسی کا حق نہیں ماریں گے چونکہ قرآن میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ جو بھی احکام ہیں نہیں پر مشتمل ہے، ممانعت پر مشتمل ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا ہے، تو وہ وہاں قریب تک بھی نہیں پٹکتے، جن چیزوں سے منع کیا گیا اس کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں، دور دور رہتے ہیں، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے پھر وہ کام کرتے ہیں۔ اصل میں اہل علم وہی لوگ ہیں۔ قرآن مجید کے ہوتے ہوئے آج ہمیں اس قدر پریشانیوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے تو قرآن مجید ہر بیماری کی دوا ہے، یعنی جو بھی امت کی بیماریاں ہیں اس وقت، جو امت کو لاحق ہیں اور امت اس کی وجہ سے پریشان ہے، قرآن مجید ان تمام بیماریوں کی حقیقی دوا ہے، اور قرآن مجید اس کو ان بیماریوں کو دور کر سکتا ہے اور امت کی اکائی کو، وحدت کو پھر سے بحال کر سکتا ہے۔ لیکن کوئی دوا استعمال کرے تو ہوگا۔ جیسے کسی کو جسمانی بیماری ہو اور وہ ڈاکٹر کے پاس جائے تو ڈاکٹر اس کو تشخیص کرنے کے بعد بتائے کہ لکھ کر دے کہ یہ دوا استعمال کریں آپ، تو وہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ دوا میری بیماری کا علاج ہے، اس پرچی کو اپنے گھر میں رکھ لے یا جیب میں ڈال دے اور کہے ٹھیک ہے وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تھا وہ اگر آ گیا ہے، تو کیا وہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ نہیں ٹھیک ہو سکتا۔ اس لیے ٹھیک نہیں ہو سکتا کہ اس نے دوا کو استعمال ہی نہیں کیا۔ تو ہمارے تمام مسائل کے حل کے لیے، ہماری سیاسی، سماجی اور معاشرتی مشکلات کو حل کرنے کے لیے، اور ہماری جسمانی اور روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے اللہ کریم نے ہمیں قرآن مجید عطا کیا ہوا ہے۔ اور جب ہم قرآن مجید کو نہیں پڑھیں گے اور قرآن کے تابع نہیں ہوں گے تو پھر ہم ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ وجہ ہے کہ یہ اس وقت جو امت بکھری ہوئی ہے اور ہمارے جو معاشرتی مسائل ہیں اور سماجی مسائل اس وقت جو ہمیں حائل ہیں وہ ہم حل نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہم قرآن سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ جب تک ہم قرآن سے نہیں جوڑیں گے اور قرآن پر عمل نہیں کریں گے ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے ہیں۔ حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سب چیزیں دیکھ کر ہی کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ قرآن کے نور سے لوگ فیضیاب ہوتے تھے تو ان کو نہ معاشی بدحالی کا سامنا تھا اور نہ ہی ان کو امن امان کا خطرہ تھا، پرسکون زندگی گزارتے تھے، معاشی استحکام تھا، اللہ سے محبت کرتے تھے، اسلام کے مخالفین کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار بن جاتے تھے، اپنوں سے محبت کرتے تھے، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ اسی مومن کی شان ہے کہ وہ جب آپس میں ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے تھے تو بڑے نرم و نازک، بڑے محبت کرنے والے، بڑے مہربان ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن کوئی اسلام کا راستہ روکنے کے لیے آئے اور کوئی اسلام کو مٹانے کے لیے آئے تو پھر یہ تمام لوگ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے تھے، ایک فولادی قوت بن جاتے تھے جس میں پڑھے لکھے بھی، ان پڑھ بھی، ریڑی بان بھی، وکلاء بھی، کسان بھی، علماء بھی، سیاستدان بھی، مرد، عورتیں، بچے، سب ایک سیسا پلائی دیوار بن جاتے تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو قرآن کو پڑھتے تھے اور قرآن پر عمل کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا پر سرخرو کیا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا انعام رکھا ہوا ہے۔ اس لیے یہ تو وہ لوگ تھے
جنہوں نے قرآن کی قدر کی ہے، جنہوں نے قرآن پر عمل کیا ہے، اور جو خار ہوئے یعنی جو برباد ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہوئے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ تقریباً ہم لوگ اسی میں آتے ہیں کہ امت مسلمہ کی اکثریت نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی آج دیکھیں کتنا بڑا المیہ ہے یہ کہ 1.5 سے 2 ارب تک مسلمان پوری دنیا پر ہیں۔ اگر کوئی ہم سے یہ سوال کرے کہ قرآن کس ملک میں نافذ ہے، قرآن پر عمل کس ملک میں ہو رہا ہے، تو ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس سے پہلے تو عمل ہوتا رہا ہے نا، صحابہ کرام نے عمل کیا ہے، تابعین تبع تابعین نے عمل کیا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ بھی آئے ہیں جنہوں نے قرآن پر عمل کیا ہے۔ پوری قوم قرآن کے فیض سے فیضیاب ہوتی رہی ہے، آفات و بلیات سے محفوظ ہوتی رہی ہے، ان کی دعائیں مقبول ہوتی رہی ہیں۔ وہ عمل کے لیے میدان میں اترتے رہے اور پھر بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے مشکلات کو آسان کرتا رہا۔ لیکن بعد والوں نے جب اس روایت کو چھوڑا، انہوں نے اپنا مرکز تعلیم کسی اور چیز کو بنایا، انہوں نے اپنا آئیڈیل کسی اور چیز کو بنا لیا، تو وہ ڈی ٹریک ہو گئے، ٹریک سے اتر گئے۔ تو اس کا فلحال یہی ہونا تھا کہ آج پوری دنیا پر کہیں بھی اسلامی قانون نافذ نہیں ہے، کسی جگہ بھی قرآن نافذ نہیں ہے۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے۔ لیکن بڑے چھائے ہوئے جو گپ اندھیرے ہوتے ہیں، ان کو بھگانے کے لیے ایک چھوٹا سا چراغ جلانا کافی ہوتا ہے۔ اگر ایک چراغ جل جائے تو کہتے ہیں چراغ سے چراغ جلتا ہے، تو پھر وہ روشنی پھیل جاتی ہے۔ اندھیرے ایک پہاڑوں کی طرح چھائے ہوئے جو اندھیرے ہوتے ہیں، وہ ایک چھوٹے سے چراغ کے سامنے بھاگ جاتے ہیں۔ اس لیے آج اگر آپ لوگ ہی تیار ہو جائیں جو یہاں اعتکاف کے لیے آئے ہیں، آپ بھی گھر جا کے قرآن پڑھیں اور اس پر عمل کریں، قرآن کا حق ادا کریں، قرآن پر عمل کریں، تو ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ پھر جو قرآن مجید کی طرف سے رد عمل ہوگا وہ انوار و تجلیات کی صورت میں ہوگا اور رحمتوں اور انوار کی صورت میں ہوگا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا، جس کے نتیجے میں پھر آہستہ آہستہ پوری امت متحد ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کوشش کریں، یہ 4 لوگ جو ہیں کہ پوری امت کو جوڑ سکتے ہیں، اگر خلوص سے آپ عمل کریں اور کوشش کریں، اور پھر وہی سے وہ جو امت کا جو وقار تھا اور جو اس کا دبدبہ اور رعب تھا پوری دنیا پر، اور جو وہ اللہ کے لیے سجدہ ریز ہوتے تھے، وہ ساری چیزیں واپس ہمارے پاس آ سکتی ہیں۔ ایک اور چیز ہے قرآن مجید کے حقوق میں سے، قرآن کا یہ حق بھی ہے کہ قرآن میں غور و تدبر کیا جائے، اس لیے یہ بھی حق ہے کہ آپ قرآن پڑھیں اور اس پہ غور کریں۔ قرآن کی جو شرح احادیث مبارکہ میں آتی ہے، بہت سی تفسیریں آج بھی لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں جو اپنے فہم کے مطابق لکھی ہیں، لیکن وہ تفاسیر کے جو قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے، قرآن کی تفسیر حدیث کے ذریعے سے ہے، وہ بھی بہت سی تفاسیر موجود ہیں۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں تفسیر ابن کثیر پڑھ سکتے ہیں، تفسیر در منصور پڑھ سکتے ہیں، اور دیگر تفاسیر بھی ہیں جن کے اردو تراجم بھی آئے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی تفاسیر بہت ساری ہیں، آپ کوئی بھی تفسیر پڑھیں تو اس پہ غور و فکر کریں، ہمارے مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے غور و فکر کا سلسلہ یہ صحابہ کرام سے ہی شروع ہے۔ صحابہ کرام نے ایک تو وہ مسائل تھے جو قرآن مجید نے کھول کر بیان کر دیے ہیں، احادیث مبارکہ نے ان کو بیان کر دیا ہے، اور قیامت تک جو نت نئے پیدا ہونے والے مسائل آئیں گے ان کے لیے قرآن اور سنت میں اصول بیان کر دیے گئے ہیں۔ وہ غور و فکر سے آپ ان اصول
کے ذریعے سے ان تمام مسائل کو حل کر لیں گے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ صحابہ کرام میں بھی ہمیں مجتہدین نظر آتے ہیں، صحابہ کرام میں بھی ہمیں مفتی اور محدث نظر آتے ہیں، اور صحابیات میں مفتیات، محدثات اور مجتہدات نظر آتی ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کردار ہے اس حوالے سے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کردار ہے، بہت سے صحابہ کرام نے، ان کے اجتہادات بھی ہیں، پھر تابعین کے اجتہادات ہیں، انہوں نے نت نئے مسائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں حل کیا۔ وہ کیسے حل کیا؟ قرآن پہ تدبر کیا ہے، غور و فکر کیا ہے، غور و فکر سے حل کیا ہے۔ اور پھر سب سے بعد میں جو احسانات ہیں امت کے، ان عظیم لوگوں کے احسانات امت کے اوپر ہیں، ہمیں اس سے فیضیاب ہونا چاہیے تاکہ قرآن سمجھ سکیں، قرآن پر غور کر سکیں کہ سب سے پہلے جو صحابہ کرام کے اجتہادات تھے اور تابعین کے اجتہادات تھے، یعنی غور و فکر پر مشتمل وہ قواعد و ضوابط قرآن و سنت کے جن کے ذریعے سے مسائل کو انہوں نے حل کیا ہے، ان کو پہلی دفعہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا ہے، اور یہ 22 سال تک غور و فکر کرتے رہے، قرآن مجید پر 22 سال تک غور و فکر کرتے رہے، 40 مجتہدین پر مشتمل مجلس اجتہاد قرآن پر غور کرنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے اور نت نئے مسائل کو حل کرنے کے لیے بیٹھتے تھے۔ 22 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا غور و فکر کا، اور قرآن مجید کو غور و فکر سے، اس پہ مسائل پہ غور و فکر کر کے ممکنہ مسائل کے حل تک کے لیے انہوں نے قواعد مرتب کیے ہیں۔ تو یہ جو قواعد مرتب کر کے انہوں نے ان اجتہادات کو اور ان مسائل کو مرتب کیا، اس کو ہم اسلامک فقہ کہتے ہیں، جو طہارت سے شروع ہوتی ہے اور وراثت پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ طہارت سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور وراثت پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ اس میں 83,000 دفعات موجود تھے، 83,000 دفعات موجود تھے، جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے انہوں نے ہم جیسے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی ہے۔ ہمیں بھی غور و فکر کرنا چاہیے، لیکن ہم سے زیادہ جو اہل علم ہیں انہوں نے کس طرح غور و فکر کیا ہے، تو وہ غور و فکر ان لوگوں نے کیا ہے، اور وہ آج بھی عربی میں اور اردو تراجم کے ساتھ وہ ان سب کا علمی سرمایہ ہمارے پاس موجود ہے، جنہوں نے قرآن پہ غور کر کے ایک علمی سرمایہ ہمارے لیے رکھا ہے، وہ سارے کا سارا علمی سرمایہ ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اور ایک آخری نقطہ جو ہے وہ اس کی طرف ہم آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دوسروں کو سکھانا اور دوسروں کو ترغیب دینا، قرآن مجید پڑھنے کی اور قرآن مجید کو سیکھنے کی دوسروں کو ترغیب دینا، یہ بھی قرآن کا حق ہے۔ لہذا یہ یاد رکھیے کہ اسلام اور رہبانیت میں یہی تو فرق ہے۔ رہبانیت یہ ہے کہ کوئی اکیلے بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا رہے، باہر کیا ہو رہا ہے، لوگ کن تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں، لوگ کن جہالتوں کا شکار ہیں، اس سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ بس وہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کونے میں بیٹھ کر مسجد میں یا کسی گھر میں کونے میں بیٹھ کر وہ اللہ اللہ کرتا رہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا کام کر رہا ہوں۔ اسلام اس طرح کے اللہ اللہ کو مسترد کرتا ہے، یہ رہبانیت ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے کہ خود بھی سیدھے راستے پر چلو اور دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلو۔ اسلام یہ ہے۔ اسلام یہ نہیں ہے کہ آپ خود تو اللہ اللہ کر رہے ہیں، آپ خود تو ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، آپ قرآن پر عمل کرتے ہیں، لیکن آپ کے بھائی اس سے غافل ہیں اور وہ آپ کے سامنے ہیں، کوئی روزہ نہیں رکھتا، کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دیگر وہ خلاف ورزی کرتے ہیں، تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے، آپ کا فرض بنتا ہے کہ ان کو بھی آپ سمجھائیں۔ یہ بھی آپ پر قرآن کا حق ہے کہ قرآن کا جو حصہ آپ کے پاس آیا ہے آپ اسے دوسرے تک پہنچائیں آگے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ میری طرف سے بات کو دوسروں تک پہنچاؤ،
اگرچہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، ایک آیت ہی اگرچہ، لیکن اس کا علم صحیح طریقے سے آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور وہ پھر دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ جو چیز آپ دوسروں تک پہنچا رہے ہیں اس کا خود آپ کو علم صحیح ہونا چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس کا علم بھی نہ ہو اور آپ دوسروں کو دعوت دیں یا دوسروں تک وہ بات پہنچائیں، تو جس طرح سے آپ نے غلط سمجھا اس طرح دوسرے بھی غلط سمجھیں گے تو یہ وبال آپ کے اوپر آئے گا۔ جو چیز آپ دوسروں تک پہنچا رہے ہیں پہلے اس کے بارے میں اچھی طرح سے علم حاصل کر لیں، یہ ٹھیک ہے، پھر وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ اور دوسروں تک پہنچانا قرآن کے نور کو، قرآن کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا، یہ قرآن کے حقوق میں سے ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار کیا تھا تو وہ بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ وہ قرآن کو خود پڑھتے تھے، قرآن پر عمل کرتے تھے اور قرآن پڑھنے کی ترغیب دیتے تھے۔ اور یہ ترغیب انسان کہاں ترغیب دے گا؟ وہ جہاں جہاں انسان کے تعلقات ہیں، جہاں جہاں اس کی وابستگیاں ہیں، وہ وہاں ترغیب دے گا۔ سب سے پہلے اس کا تعلق اپنے گھر کے ساتھ ہے، اپنے گھر میں وہ گھر کا ذمہ دار ہے، وہ اس گھر کا حاکم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر حاکم سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، لہذا گھر کا حاکم اپنی رعایا کے بارے میں ذمہ دار ہے، تو اس سے سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا چاہیے۔ آج کل دیکھیے بار بار یہ چیزیں جب آتی ہیں ذہن میں تو اپنے ماحول کو دیکھ کر ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے وہ چھوٹے بچوں کو جو بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہم انگریزی کے الفاظ بتاتے ہیں، ساکس پہنو، آؤ آپ کی نوزی صاف کرتے ہیں، یہ ہینڈز اوپر کریں، آپ کے لپس ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ جن بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ابھی کسی انگریزی ماحول میں گئے نہیں ہیں، آپ ان کو اپنی زبان تو سکھائیں، آپ ان کو اپنی اردو یہ اپنی زبانیں تو سکھائیں ان کو، اور ان کو قرآن کے ساتھ وابستہ کریں۔ آج برادران اسلام ہم بہت بڑے فتنوں کے جال کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ اس وقت موبائل ہمارے پاس موجود ہے اور موبائل میں بچے کچھ اور دیکھتے ہیں، اس لیے قرآن کے لیے اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے، قرآن تعلیمات میں اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے اور بچوں کو اس طرح مائل کرنے کے لیے آپ کو ذمہ داری ادا کرنے ہیں۔ گھر کے سربراہ کی حیثیت سے اپنے گھر میں اپنے تمام افراد کو، گھر کے تمام افراد کو قرآن سے جوڑنے کے لیے آپ نے کردار ادا کرنا ہے۔ اگر آپ خود نہیں جانتے تو آپ کوئی اور راستہ اختیار کریں، کسی اور کے ذریعے سے اپنے گھر کو قرآن سے وابستہ کریں، بچوں کو قرآن سے جوڑیں اور تمام افراد کو قرآن سکھائیں اور اس پر عمل کروائیں۔ یہ آپ قرآن کا حق ادا کریں گے۔ تو جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے ہم اپنے گھر کے اندر ہی قرآن سے محروم ہو جائیں گے۔ پھر جو معاشرہ ہے، آپ کا دوست احباب ہیں، آپ وہاں پر بھی قرآن کو پہنچائیں۔ جو علم آپ کو اللہ نے دیا ہے قرآن کا، آپ وہ ان کو بھی دیں، ان کو قرآن کا پڑھنا سکھائیں، قرآن کا ترجمہ سکھائیں، قرآن پر عمل کرنے کا طریقہ سکھائیں کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں، سارے احکام جو ہیں وہ آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ تو یہ جب تک ہم قرآن مجید کے حقوق ادا نہیں کریں گے ہم دنیا پر کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہم کبھی خوش نہیں ہوں گے کہ مسائل اس طرح ہمیں پریشان کرتے رہیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے نور سے ہمارے سینے اللہ کریم جل جلالہ منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔